السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے ضمیر شان اور ضمیر قصہ اور صیغۃ المرفوع منفصل کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ کیسے آپ جانیں گے کہ یہ ضمیر شان ہے یا یہ ضمیر قصہ ہے یا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ بہرحال ضمیر کوئی بھی ہو، پورے کا خلاصہ یہی ہے کہ جتنی بھی ضمیریں ہیں سب مبنی ہوتی ہیں۔ مبنی کی پہلی قسم ختم ہوئی ہے، ہم دوسری قسم کی شروعات کرتے ہیں۔ فصل اسماء الاشارہ، مبنی کی دوسری قسم ہے اسماء الاشارہ۔ اسماء اشارہ یہ مبنی ہوتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مبنی اصل کے مشابہ ہیں۔ یہ مبنی اصل کے مشابہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ مبنی ہے۔ کیسے مبنی اصل کے مشابہ ہیں یہ؟ جسے مبنی اصل میں ایک چیز ہے حرف۔ حرف کو اپنا معنی بتلانے کے لیے کسی اپنے علاوہ کسی دوسرے کلمے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے حرف اپنا معنی بتلانے کے لیے۔ اسی طرح سے اسم اشارہ بھی اپنا معنی پورے طور سے بتلانے کے لیے مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اسم اشارہ بغیر مشار الیہ کے پورے طور سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، تو یہ مبنی اصل کے مشابہ ہو گیا۔ کیسے مبنی اصل کے مشابہ ہو گیا اس کو میں نے بھی سمجھا دیا کہ مبنی اصل میں جو تین چیزیں ہیں اس میں سے ایک حرف ہے، تو یہ حرف کے مشابہ ہو گیا۔ جس طرح حرف بغیر دوسرے کلمے کی مدد لیے ہوئے اپنا مستقل معنی نہیں بتا پاتا ہے، ایسے اس میں اشارہ بھی بغیر مشار الیہ کی مدد لیے ہوئے ٹھیک سے کسی چیز پر دلالت نہیں کر پاتا ہے اور اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو ابھی تو بات ہو گئی کہ یہ اس میں اشارہ مبنی ہے، تو کیوں مبنی ہے؟ کیا اکیلے استعمال ہونے کی وجہ سے مبنی ہے یا مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے؟ تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے۔ اب چلیے ہم اس میں اشارہ کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ ہاں ثالثہ کے ہو نا؟ ہاں چلیے، تم لوگوں کا فون انتظار کر رہا تھا یار، فون نہیں ہے تو میں ویڈیو بنانا شروع کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کل آپ لوگوں کو جو بتایا تھا، کل بتایا میں نے ویڈیو بنا کر کے ڈال دیا تھا، اور ہاں آج اس میں اشارہ آج ہم آپ لوگوں کو پڑھائیں گے۔ اسماء الاشارۃ ما اضیء لیدل علی مشار الیہ، اسماء اشارہ ما اضیء لیدل علی مشار الیہ ہے۔ اسماء اشارہ کیا ہے؟ جو بنایا گیا ہے تاکہ مشار الیہ پر دلالت کرے۔ اس میں اشارہ کیوں بنایا گیا ہے؟ تاکہ وہ مشار الیہ پر دلالت کرے۔ مشار الیہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، جیسے کہا جائے ھذا ولد، تو ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، اور ولد یہ مشار الیہ ہے۔ اشارہ یشیر اشارتن، مشار الیہ کا مطلب جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ تو اس میں اشارہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ دلالت کرے مشار الیہ پر، اور اس میں اشارہ مبنیات کی قسموں میں سے یہ دوسری قسم ہے۔ اور اکثر اس میں اشارہ یہ مبنی ہے سوائے تثنیہ کے، جو تثنیہ مذکر کا یا تثنیہ مؤنث کا اسم اشارہ ہے صرف یہی معرب ہے، اور باقی جتنے اس میں اشارے ہیں سبھی یہ مبنی ہیں۔ وَهِيَ خَمْسَةُ أَلْفَاظٍ لِسِتَّةِ مَعَانٍ، اور اس میں اشارہ یہ 5 الفاظ اس کے ہیں، 6 معنی دیتے ہیں۔ وَهِيَ خَمْسَةُ أَلْفَاظٍ لِسِتَّةِ مَعَانٍ، اس میں اشارہ کے 5 الفاظ ہیں 6 معنی کے لیے۔ وَذَلِكَ، اور وہ یعنی وہ
5 الفاظ کون کون سے ہیں؟ تو نمبر 1 ہے ذا، جو مین اسم اشارہ ہے نا وہ ہاذا یا ذالکا نہیں ہے۔ ہاذا میں تو ہائے تنبیہ لگ گیا، اس میں کچھ اور مکس ہے، کچھ اور ملا ہوا ہے، اس میں خالص اسم اشارہ ہاذا یا ذالکا نہیں ہے، اس میں مین اسم اشارہ ہے ذا۔ اب شروع میں ہائے تنبیہ لگا دیا گیا تو ہاذا بن گیا، اور کاف خطاب کا لگا دیا گیا اور لام بعیدیہ لگا گیا تو ذالکا بن گیا۔ اور کبھی کبھی لام بعیدیہ نہیں لگاتے ہیں تو ذاکا بولتے ہیں، ہاذا ذاکا، لیکن جب لام بعیدیہ لگا دیتے ہیں تو ذالیکا بولنے لگتے ہیں، ذالکا۔ تو اسم اشارہ یہ اس کے 5 الفاظ ہیں جو 6 معنی دیتے ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے ذا للمذکر، ذا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذا۔ اب یہ قریب میں بھی آئے گا اور بعید میں بھی آئے گا، قریب کے لیے شروع میں کچھ لگاتے ہیں اور بعید کے لیے آخر میں کچھ لگا دیتے ہیں، لیکن مین جو اس میں اشارہ ہے، اشارہ کرنے کا جو ادات ہے وہ ذا ہی ہے۔ نمبر 1 ہے ذا، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے ذانی و زینے، زینے وہی چیز ہے، دانے ہی ہے، وہ حالت نصب اور حالت جر میں اس کو زینے کر دیں گے، ذانے و زینے۔ لمثناہ، یہ اس مذکر کی تثنیہ کے لیے ہے، ذانی، ذانے و زینے، تو 2 ہو گیا، ذا نمبر 1، نمبر 2 ذانے، اور زینے وہی ذانے ہی ہے، میں نے بتایا۔ نمبر 3 ہے، اور ذانے زینے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ دونوں تثنیہ مذکر کے لیے، مشار الیہ اگر تثنیہ مذکر ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ذانے زینے، اور ذا مشار الیہ مذکر ہو تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات جان لو، اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت ضروری ہے۔ مشار الیہ اگر واحد مذکر ہو تو اس میں اشارہ واحد مذکر لگے گا، اگر مشار الیہ تثنیہ مذکر ہو تو اس میں اشارہ تثنیہ مذکر لگے گا، اور اگر اس میں اشارہ جمع مذکر ہو تو مشار الیہ بھی جمع مذکر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ لگے گا۔ البتہ بھی بات آئے گی کہ جمع مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی اسم اشارہ لگتا ہے، معنی 2 دیتا ہے لیکن لفظ ایک ہے۔ تو ذا نمبر 1 ہو گیا مذکر کے لیے، نمبر 2 ذانے و زینے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، خالی اعرابی حالت کا فرق ہے۔ نمبر 3 ہے، نمبر 3 تا، تی، ذی، تہ، ذہ، تہ، ذہ، یہ 7 الفاظ ہیں جو واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان سے کسی کا بھی واحد مؤنث کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تا کا بھی، تی کا بھی، ذی کا بھی، تہ کا بھی، ذہ کا بھی، تہ کا بھی، اور ذہی کا بھی۔ کتاب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو سب مل رہا ہوگا۔ ان میں سے ان 7 میں سے یعنی واحد مؤنث بتانے کے لیے، واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے گویا 7 الفاظ ہیں، اور ان کو ایک مانا گیا ہے۔ یہ معنی کیا دیتے ہیں؟ یہ واحد مؤنث کا معنی دیتے ہیں، واحد مؤنث کا معنی دیتے ہیں۔ تو 3 ہو گیا، ذا 1، ذانے زینے 2، اور یہ 7 ان کو ایک مانا گیا، یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تا، تی، ذی، تہ، ذہ، تہ، ذہ، یہ سب ایک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 3 ہو گیا۔ تانے و تینے لمثناہ، تانے اور تینے اس کی تثنیہ کے لیے، یعنی مؤنث کی تثنیہ کے لیے۔ ایک تو واحد مذکر کی تثنیہ کے لیے ذانے زینے آیا، اور ایک واحد مؤنث کی تثنیہ کے لیے تانے اور تینے آیا۔ تو تانے تینے ایک چیز ہے، خالی اعرابی حالت کا فرق ہے، جیسے ذانے اور زینے ایک چیز ہے، حالت نصب و جر میں کر دیں گے تانے کو تو تثنیہ ہے، یہ تو تینے ہو جائے گا، آپ لوگ جانتے ہیں تثنیہ کارا ایسے بدل جاتا ہے۔ وَأُولَاءِ بالمد، یہ لفظ مد کے ساتھ، وہ اولا بالقصر، قصر کے ساتھ، دونوں سے ہوتا ہے، بغیر حمزہ کے اور حمزہ دونوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ اکثر یہ مد کے ساتھ، جیسے اولائی کا یا ہا اولائی، اولائی کے آخر میں کا لگا دیتے ہیں تو اولائی کا پڑھتے ہیں، اور ہا لگا دیتے ہیں تو ہا اولائی پڑھتے ہیں۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ اولائی یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ لجمعہما، ان دونوں کی جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کن دونوں کی جمع کے لیے؟ یعنی مذکر کی جمع کے لیے بھی اور
मुअन्नस की जमा के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसमें इशारा के 5 अल्फाज हो गए, माना 6 देते हैं। 6 कैसे माना देते हैं? उलाए ये जमा मुज़क्कर का भी माना देता है और उलाए ये जमा मुअन्नस का भी माना देता है। तो ये 2 माना दिया, एक लफ्ज़ है 2 माना दिया, तो ये 6 माना हो गया। इसका मतलब 5 अल्फाज हैं और 6 मानी के लिए हैं। वक़द युल्हक़ु बिअवाइलिहा हाउ तंबीह, और कभी इनके शुरू में हाय तंबीह लगा देते हैं। अब चलो सबके शुरू में लगाते हैं, ज़ा के शुरू में हाय तंबीह लगाते हैं तो हादा बन जाता है, ज़ाने ज़ैने के शुरू में लगाते हैं तो हादाने हादैने हो जाता है, और ज़ही के शुरू में लगाते हैं तो हादही हो जाता है, जी के शुरू में लगाएंगे तो हाजी हो जाएगा। ये जो 7 अल्फाज मैंने बताया कि एक माने के लिए हैं, अब किसी के भी शुरू में आप हा लगा सकते हो। ताने और तैने के शुरू में लगाते हैं तो हा ताने, और एराबी हालत का फ़र्क हो जाता है तो हा तैने हो जाता है, और उलाई के शुरू में हा लगा देते हैं तो हा उलाई बन जाता है। इनके शुरू में हाय तंबीह लगाते हैं कभी कभी। और वयत्तसिलु बिअवाखिरिहा हर्फुल खिताब, और इनके आखिर में हर्फ खिताब लगा देते हैं, हाय तंबीह नहीं लगाते हैं बल्कि हर्फ खिताब लगाते हैं। यानी किसी से आप मुखातब हैं तो ज़ा या ज़ाका हो जाता है, ज़ाने या ज़ानिका हो जाता है, ता ये ताका हो जाता है, ताने ये तानिका हो जाता है, और उलाए ये उलाइका हो जाता है। ये हर्फ खिताब लगा देते हैं इसके आखिर में। वहुवा ऐज़न खमसतु अल्फाज लिसित्तत मआनिन, और हर्फ खिताब के भी 5 अल्फाज हैं 6 मानी के लिए। का, कुमा, कुम, के, कुन्ना। इसमें से जो कुमा है ये 2 माना देता है। कुमा ये तस्निया मुज़क्कर का भी माना देता है और तस्निया मुअन्नस का भी ये माना देता है। खिताब है तो हाजिर है, यानी कुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल हो सकता है और तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अब लफ्ज़ है 5, लेकिन एक चूँकि 2 माना देता है तो 6 माना के लिए हो गया। तो हर्फ खिताब भी 5 ही हैं और माना 6 देते हैं। एक बात जान लो, हर्फ खिताब ये 5 हर्फ खिताब हर एक इसमें इशारा में लग सकता है। जैसे बोले वो शेर है तो ज़ा असदुन बोलेंगे, अब हर्फ खिताब लगा देंगे तो बोलेंगे ज़ा का असदुन। यहाँ आप ये बताना चाहते हैं ज़ा तो इसमें इशारा हो गया और असदुन ये मुशारे हो गया, और का ये हो गया कि आप किससे बात कर रहे हो, आपका मुखातब कौन है। इसका तर्जमा नहीं किया जाता, खाली इसको समझा जाता है। ज़ा का असदुन के माने ये हुआ कि यह शेर है या वो शेर है, दोनों माना कर सकते हैं। यानी आप किसी को शेर की तरफ इशारा करके बता रहे हैं कि वो शेर है या ये शेर है, तो आप किससे बात कर रहे हैं। इसी हर्फ खिताब से ज़ा का असदुन से मालूम होता है कि आप शेर की तरफ इशारा करके किसी एक मुज़क्कर को बता रहे हैं। ज़ाकुमा असदुन से अगर आप बोलें तो इसका माना होगा कि आप 2 लोग, 2 मुज़क्कर या 2 मुअन्नस से बात कर रहे हैं। ज़ाकुम असदुन इसका माना हुआ कि आप कई मुज़क्कर से बात कर रहे हैं। ज़ाके असदुन एक मुअन्नस से बात कर रहे हैं। ज़ाकुन्ना असदुन आपका मुखातब कुछ मुअन्नस है। तो हर इसमें इशारा में, अच्छा इसमें इशारा ये मुशारिले के लिहाज से रहेगा और मुशारिले इसमें इशारा के लिहाज से रहेगा, लेकिन हर्फ खिताब ये जिससे आप बात कर रहे हैं उसके लिहाज से रहेगा। इसमें आप मुज़क्कर से बात कर रहे हैं, मुअन्नस से बात कर रहे हैं, वाहिद से, तस्निया से, जमा से, किससे बात कर रहे हैं, उस लिहाज से ये हर्फ खिताब बदलेगा। वैसे अक्सर जो किताबों में लिखा आप देखेंगे वाहिद मुज़क्कर का देखेंगे कि मान लिया जाता है कि आप एक मुज़क्कर से बात कर रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप एक से भी बात कर सकते हो। आप कोई शेर आ जाए उसे अपने एक साथी को दिखा सकते हो तो ज़ा का असदुन, आपके साथ 2 साथी हो तो ज़ाकुमा असदुन बोलेंगे। ज़ा का असदुन और ज़ाकुमा असदुन में ये फ़र्क है, दोनों का माना होगा कि यह शेर है या वो शेर है। फ़र्क ये है कि आप जिससे बात कर रहे हैं ज़ा का असदुन, उसमें ये पता चल रहा है कि एक मुज़क्कर से आप बात कर रहे हैं, और ज़ाकुमा असदुन इसमें आप उस शेर को आप किसी 2 मुज़क्कर या 2 मुअन्नस को दिखा रहे हैं। ज़ाकुन्ना असदुन
اس میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اس شعر کو کئی مؤنث کو دکھا رہے ہیں. ذاکم اصل سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے مخاطب کئی مذکر ہیں، بس یہی فرق ہے. تو یہ بھی 5 الفاظ ہیں اور 6 معنی کے لیے ہیں. تو الفاظ اسم اشارہ کے بھی 5 اور الفاظ خطاب کے بھی 5 اور ہر حرف خطاب یعنی 5 ہر ایک میں لگ سکتا ہے. تو جب ایک میں لگے گا تو اس کا 5 بنے گا اور 5 ہے تو 5 5 25. اس طرح فذالک خمسۃ و عشرون تو یہ 25 الفاظ بن جائیں گے. الحاصل من ضرب خمسۃ فی خمسہ 5 کو 5 سے ضرب دینے سے یہ 25 بن جائیں گے. وہی ذاک الی ذاکن ذانک الی ذانکن وکذالک البواقی اور ایسے ہی باقی. وَعْلَمْ أَنَّ ذَا لِلْقَرِيب اور جان لو کہ ذا یہ قریب کے لیے ہے، ذَلِكَ لِلْبَعِيد اور ذَلِكَ یہ بعید کے لیے ہے. اور صاحب کتاب کی اپنی رائے ہے ذَاكَ لِلْمُتَوَسِّط ذَاكَ یہ متوسط کے لیے ہے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ذَاكَ یہ کچھ نہیں پتہ چلتا ہے کہ قریب کے لیے ہے کہ یہ بعید کے لیے ہے. صرف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اسم اشارہ ہے اور کس سے آپ بات کر رہے ہیں بس. تو خیر ٹھیک ہے، ان کی اپنی رائے ہے کہ ذَاكَ متوسط کے لیے ہے، نہ قریب ہو اور نہ بعید ہو. قریب اور بعید اس میں کسی میٹر یا سینٹی میٹر کا پیمانہ نہیں بنایا گیا ہے کہ آپ کتنی دور پر ہوگا، کئی میٹر کئی سینٹی میٹر تو قریب مانیں گے کتنا دور ہوگا. ہاں بہت دور ہے جو واضح ہے تو بات الگ ہے، بہت قریب ہے جو واضح تو بات قریب ہے. یہ اپنے ماننے کے اوپر ہے، آدمی کس کو قریب سمجھتا ہے کس کو دور سمجھتا ہے تو بس اسی اعتبار سے وہ استعمال کر لے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.